الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد۔ آج ہم صحیح بخاری کا دوسرا باب شروع کرنے جا رہے ہیں، اور اس باب کا عنوان ہے کتاب الایمان۔ پہلا باب جو ہم نے پڑھا اور وہ تھا وحی سے متعلق، اور یہ دوسرا باب جو ہے یہ ایمان سے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس باب کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، اس کا آغاز قرآن مجید کی آیات اور نبی علیہ السلام کی احادیث سے کیا ہے امام صاحب نے۔ وہ کہتے ہیں باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پہلا باب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 ارکان کے اوپر رکھی گئی ہے۔ اس کو مزید وہ آگے جا کر کے کھولیں گے۔ یہ امام صاحب کا انداز ہے کہ بعض اوقات جو ایک ہوتی ہے نا مین چیپٹر، اور اس ایک مین بک ہوتی ہے، اسے ہم کتاب کہتے ہیں، پھر اس کے ڈیفرنٹ جو ذیلی عنوانات ہوتے ہیں، تو ان کا آغاز امام صاحب قرآن کی آیت سے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ایک ٹکڑے سے کر کے جو ہے اس کو بیان کرتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں وَهُوَ قَوْلٌ وَفِعْلٌ، ایمان قول اور فعل کا نام ہے۔ یزید وینقص، اور یہ بڑھتا ہے اور کم ہوتا ہے۔ اس کی دلیل قرآن مجید کی آیات سے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ، تاکہ ان کا ایمان بڑھ جائے، وہ اپنے ایمان میں جو ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہو جائے۔ اور اس کے مختلف یہاں پر معنی ہے کہ جو ان کے پہلے ان میں جو ایمان ہے اس کے اندر مزید ایمان میں اضافہ ہو جائے۔ اسی طرح سے فرمایا وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، ہم نے ان کو ہدایت میں زیادہ بڑھا دیا۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اللہ تعالی اضافہ کرتا ہے ہدایت میں، بڑھاتا ہے جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں ان کی ہدایت کو۔ اسی طرح فرمایا وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، جو لوگ ہدایت پر ہیں اللہ نے اور زیادہ انہیں ہدایت دی اور ان کو پرہیزگاری عطا فرمائی۔ اور فرمایا فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ ایمانا، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ کافر تمہارے خلاف جمع ہو گئے، تم ان سے ڈر جاؤ، تو ان کا ایمان مزید بڑھ جاتا ہے۔ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، اور اس نے نہیں بڑھایا انہیں مگر ایمان میں اور فرما برداری میں۔ تو یہ ایک عقیدے کا بڑا ہی اہم بنیادی مسئلہ امام صاحب نے ذکر کیا۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کی تفصیل کے اندر جائیں، بڑا ہی خوبصورت عنوان ہے جو صحیح بخاری میں امام صاحب نے وحی کے بعد باندھا ہے۔ جب ہم وحی پر ایمان لے آتے ہیں کہ اللہ نے آسمان سے ہمارے لیے ہدایت کو، رہنمائی کو اپنے ایک پیغمبر پر نازل فرمایا ہے، تو اس کا ہماری زندگی پر اثر ہوتا ہے۔ اس کی ہماری زندگی پر جو اثر ہے اسے بنیادی طور پر ایمان کہتے ہیں۔ اور یہ ایمان دل سے شروع ہوتا ہے،
اور زبان اور اعضاء پر ظاہر ہوتا ہے، اس کا مرکز دل ہے۔ التقوی ہا ہنا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تقوی کا مقام یہ دل ہے، لیکن یہ ایسا ایمان نہیں ہے، یعنی یہ جو ایمان ہے یہ محض معلومات نہیں ہے، ایمان محض معلومات کا نام نہیں ہے۔ آج کے دور کا ایک بہت بڑا فتنہ یہ ہے کہ ہم دین کو یا اللہ رب العزت کی دین کی معرفت کو محض معلومات، علم کو حاصل کر لینے کا نام سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ جو معلومات ہیں، یہ جو علم ہے، یہ ہمارے دل کی دنیا کو بدلتا ہے، یہ ہمارے جذبات کو بدلتا ہے، احساسات پہ اثر انداز ہوتا ہے، اور یہ اتنا آگے انسان کو لے کر کے جاتا ہے کہ انسان اللہ کے لیے اپنی جان قربان کرنے پر تیار ہو جاتا ہے، اللہ کے لیے اپنی زندگی قربان کر دیتا ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ تو یہ ایمان جو ہے یہ محض عقل کو مخاطب کرنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ عقل کے ساتھ ساتھ انسانی دل کو بھی خطاب کرتا ہے۔ اسی لیے یہ ساری آیات ذکر کر کے فرمایا امام بخاری نے، والحب فی اللہ والبغض فی اللہ من الایمان، اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے دشمنی یہ ایمان میں سے ہے۔ تو اس سارے کا پیغام یہ ہے کہ جو تم کتاب پڑھنے جا رہے ہو، جو تم احادیث نبویہ پڑھنے جا رہے ہو، اس کا مقصد محض کوئی ریسرچ ورک کرنا نہیں ہے، اس کا مقصد محض کوئی اپنے علم کو جھاڑنا نہیں ہے کہ بیان کرنے والا اپنے علم کی جو بلندیاں ہیں وہ تمہیں بتا رہا ہوں، مجھے یہ اور یہ آتا ہے، یا محض علم حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ جو تم کتاب پڑھنے لگے ہو، یہ جو دین کو سیکھنے لگے ہو، یہ جو ایمان کو سیکھنے لگے ہو، یاد رکھو کہ یہ ایمان عمل سے جڑا ہوا ہے۔ اس لیے سلف صالحین کا یہ عقیدہ ہے کہ ایمان دل کے اعتقاد القلب، دل کے اعتقاد و اقرار اللسان، زبان کے اقرار و عمل الجوارح اور اعضاء کے عمل کا نام ہے۔ اور امام بخاری نے یہاں پر قول اور فعل سے اس کو ذکر کیا کہ وہ قول بھی ہے اور فعل بھی ہے۔ تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آپ نے اعتقاد کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ اس کی دو بنیادی وجہ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اعتقاد تو ہر کوئی دنیا کا کوئی بھی مسلمانوں کی طرف منسوب ہونے والا فرقہ ہے، وہ تو مانتا ہی مانتا ہے، دل پہ یقین ہوگا تو انسان مؤمن ہوگا، وہ تو بنیادی چیز ہے۔ اس لیے اہم چیز کو ذکر کیا، قول زبان سے اقرار کرنا اور اعضاء سے عمل کرنا ضروری ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو عمل ہے، یہ عمل، یعنی امام صاحب نے قول اور عمل کہا ہے، تو اہل علم یہ بھی کہتے ہیں کہ یہاں عمل سے مراد دل کا عمل بھی ہے، ٹھیک ہے، دل کا عمل بھی ہے۔ دل کے ایمان کے دو حصے ہیں، ایک ہے دل کا عقیدہ کہ آپ کچھ چیزوں کا یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، جیسے فرمایا نبی علیہ السلام نے ایمان کی تعریف میں، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، تم ایمان لاؤ اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، یوم آخرت پر، تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر، کہ یہ سب کی سب اللہ کی طرف سے ہے، اچھی اور بری سب اللہ کی طرف سے ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ جتنی بھی بات ہے یہ سب
دل کے عقیدے کی بات ہے کہ آپ نے ایمان رکھنا ہے، دل میں یقین رکھنا ہے، یہ باتیں ہیں۔ دوسری جو دل کا ایمان میں حصہ ہے وہ ہے دل کے اعمال، جیسے آگے حدیث آئے گی، آپ نے فرمایا الحیا من الایمان، حیا ایمان میں سے ہے۔ تو حیا کا جو جو مرکز ہے وہ دل ہے، وہ دل کے اندر حیا ہوتا ہے۔ ایسے ہی محبت، امید، خوف، توکل، یہ سارے کے سارے جو امور ہیں ان کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اور یہ سب کے سب مطلوب ہیں، یہ سب کے سب جو ہے وہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ان کا تقاضا کیا کہ یہ پائے جائیں، بلکہ ان کا پایا جانا ہی اس بات کی علامت ہے کہ بندہ مؤمن ہے، جیسے فرمایا وَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مؤمن ہو تو ان سے مت ڈرو، مجھ ہی سے ڈرو۔ تو والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہاں بھی ایمان کا ذکر کرتے ہوئے محبت کا ذکر کیا، جو ایمان والے ہیں اللہ کی محبت میں بڑے شدید ہیں۔ تو یہ پہلا درجہ ہے کہ دل کے اندر یقین ہو، دل کے اندر جو ہے وہ ایمان کا اعتقاد بھی ہو اور عمل بھی ہو، اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ زبان سے بھی ظاہر ہو، جیسے آپ نے بے شمار احادیث ہیں جس میں آپ نے شہادت کا ذکر کیا کہ جو یہ گواہی دیتا ہے، من قال لا الہ الا اللہ، جو یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، دخل الجنہ، وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اور تیسری چیز وہ ہے اعضاء کا عمل، کہ وہ ایمان محض زبان کی بات نہ ہو اور دل کی کیفیت نہ ہو، بلکہ وہ اعضاء پر بھی ظاہر ہو۔ اور اس کی دلیل بھی قرآن احادیث میں بھی ہیں اور قرآن مجید کی آیات میں بھی ہیں، جیسے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ یہاں ایمان سے مفسرین نے مراد یہ لیا ہے کہ وہ نمازیں جو تم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی، اللہ ان کو ضائع نہیں کرے گا، تو نمازوں کو ایمان کہا۔ اسی طرح سے نبی علیہ السلام نے فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، افضلها قول لا الہ الا اللہ، سب سے افضل شاخ ہے لا الہ الا اللہ، وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق، سب سے ادنا کیا ہے؟ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ تو اب اس کو بھی ایمان میں گنا، قول کو بھی ایمان میں گنا، اور راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا بھی اس کو بھی ایمان کے اندر گنا۔ تو یہ ایک بڑا ہی زبردست جو ہے وہ دل کو تسلی دینے والا، دل کو انسان اپنے دل کو چیک کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت سے جو تعلق ہے، اللہ پر جو ایمان ہے، وہ اس کا بہت گہرا تعلق ہے انسانی جذبات سے، بہت گہرا تعلق ہے اس میں۔ ایک شخص اللہ کے لیے ایسے نہیں مر جاتا۔ دیکھیں نا، اللہ اور بندے کا جو تعلق ہے، آپ اس پہ ذرا غور کریں۔ صحابہ کے واقعات انسان پڑھتا ہے، جنگ احد ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دوڑو جنتوں کی طرف، اس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ ایک صحابی کھجور کھا رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو انہا لحیات طویلہ ہے، تو بڑی لمبی زندگی ہے، کھجور کھاؤں اور پھر میں کھجور کو پھینک دیتے ہیں کہ وہ سامنے جنت ہے بس، اور میدان میں لڑتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں۔ کتنے ایسے ہیں کہ جو ایمان لائے، ابھی کوئی عمل نہیں کیا، جنگ کا وقت آ گیا، میدان میں اترے، شہید ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ بہت تھوڑا عمل کیا اور بہت بڑا اجر پایا۔ تو یہ جو صحابہ جیسا ایمان لانے کا ہمیں کہا گیا ہے، ویسا ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے۔ یہ اللہ رب العزت کے بارے میں جب تک
جذبات اللہ سے کنیکٹ نہ ہو، جب تک یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنے زبردست طریقے سے ہمارے ہمارے ہمیں یقین دلاتا ہے، تمہارے ساتھ ہوں، اپنی بلندیوں کا، اپنی بڑائی کا، کبریائی کا، آسمانوں کا، آسمانوں سے اوپر کرسی، کرسی سے اوپر عرش، ساری کائنات کو احاطہ کرنے والا، تنہ تنہا مالک الملک، خالق کل کائنات، ارض و سما کا مالک، شمس و قمر کا مالک، لیل و نہار کا مالک، چلتی سانسوں کا، دھڑکتے دلوں کا مالک، جھپکتی پلکوں کا مالک، خوشیوں اور غمیوں کا مالک، دنیا اور آخرت کا مالک، جنتوں کا مالک، وہ رب علی کل شیء قدیر، جس کے ہر چیز اس کی قبضہ قدرت میں، سارے خزانے اس کے، سارے لشکر اس کے، حکم اس کا غالب نافذ، جو وہ چاہے وہ زمین پر ہو، اور وہ کہے بندے کو کہ میں رحمان ہوں، میں نے تجھے تخلیق کیا، میں نے تجھے تکریم دی، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، تجھے تخلیق کر کے تجھے تکریم دی، عزت سے نوازا، اور تم میں جو ایمان لائے میں ان کے سے محبت کرنے والا ہوں۔ ان اللہ یحب المحسنین، احسان کرنے والوں سے میں محبت کرتا ہوں۔ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، وہ محبت کرتا ہے ان سے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، ایک سیسا پلائی دیوار بن کر کفر کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ قریب ہونے کا احساس دلائے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ مجیب دعا کو قبول کرنے کا احساس دلائے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ میرے بندے جب آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ انہیں کہیں تمہارا رب تمہارے بڑا ہی قریب ہے، جب کوئی پکارنے والا اس کو پکارتا ہے وہ اس کی پکار کو سنتا ہے۔ ان کو چاہیے کہ مجھے پکاریں، مجھ پر ایمان لائیں۔ وہ جو کہتا ہے کہ ایک ہاتھ چل کر آ، میں ایک بازو آؤں گا، تو پیدل چل کر آ، میں دوڑ کر آؤں گا۔ وہ جو انسانوں کے لیے آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے، بندوں کو پکارتا ہے، وہ جو اپنے راستے میں قربانی دینے والوں کو، جانیں پیش کرنے والوں کو بلندیوں سے نوازتا ہے، وہ جو بیمار کی عیادت کرنے والے کے بارے میں کہتا ہے کہ تم اس کے پاس جاتے ہو تو تم اللہ کو پاتے ہو، سائل کو، بھوکے کو کھانا کھلاتے ہو، کسی کو دیتے ہو تو خدا کو وہاں پاتے ہو، یعنی اس کی محبت کو پاتے ہو۔ انسانوں سے محبت کا سبق دینے والا، جو اللہ پر ایمان لانے والے، صلہ رحمی پر راضی ہو جانے والا، اچھے اخلاق پہ عطا کرنے والا، یہ اللہ جو ہے اس پر ایمان کتنی بڑی چیز ہے۔ آج یہ ایمان جو ہے وہ بس علم کا نام رہ گیا ہے۔ اللہ کو جان لو، اللہ کو بھی نہیں بلکہ ہم جانتے، اللہ کو جاننا ہی تو ایمان پیدا کرتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ ہم حلال حرام کو جان لیتے ہیں، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، اللہ سے ہم بات نہیں کر پاتے، اللہ کو ہم قریب نہیں محسوس کر پاتے، اس لیے ہمیں وہ ایمان نہیں ملتا جس میں عمل نہیں ہوتا، وہ ایمان نہیں ملتا کہ جس میں عمل ہو، عمل سے خالی ہے، دل کی دنیا ویران ہے، دل کی دنیا میں اللہ کی محبت، اللہ سے تعلق، اللہ سے باتیں، یہ موجود نہیں ہے۔ تو یہ ایک بڑا ہی اہم اور بنیادی مسئلہ ہے جو امام بخاری نے
کتاب الایمان کے شروع کے اندر ذکر کیا کہ اس کو پڑھنے والا شخص جو ہے وہ یہ بات سمجھ لے کہ یہ محض کوئی علم کی کتاب نہیں ہے، محض یہاں پر آپ کو حدیثیں پڑھ کر اور اپنے آپ کو مطمئن نہیں کرنا اور بس خالی ایک پیغام نہیں، نہیں، یہ وہ کتاب ہے جس کو پڑھو گے تو تم رو، جس کو پڑھو تو تم خدا سے محبت میں اس کے لیے کٹ جانے کا عزم کرو، دکھی انسانیت کی مدد کے لیے میدان میں اترنے کا عزم کرو، رشتہ داروں سے صلہ رحمی اچھے تعلق کو قائم کرنے کا عزم کرو، جن پر ظلم کیے ہیں ان سے اپنے ظلم کو دور کرنے اور ان سے معافی مانگنے کا عزم کرو، دنیا میں خدا کے لیے جینے اور خدا کے لیے مرنے کا عزم کرو۔ یہ وہ کتاب ہے جو تم پڑھنے لگے ہو، یہ تمہیں اللہ سے جوڑنے والی کتاب ہے، تمہاری زندگی کے اندر انقلاب برپا کر دینے والی کتاب ہے، تمہیں امت کا غم دینے والی کتاب ہے۔ وہ تونسا کے یا بلوچستان اور سندھ کے سیلاب زدگان ہوں یا فلسطین کے مسلمان ہوں یا کشمیر یا دنیا کے کسی اور خطے کے مظلوم مسلمان ہوں، تمہارا دل ان کے لیے دھڑکنے والا ہو، تم ان کے لیے کچھ کر گزرنے کا عزم رکھنے والے ہو، تم پیسے کماؤ تو اس لیے نہیں کہ بس اپنی خواہشوں کو پورا کرو، اپنی خواہشوں کو بھی پورا کرو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کے اور اس کے بعد مساکین تمہارے ارد گرد جو مسلمان موجود ہیں، اور سب سے بڑھ کر امت کے محاذوں پر جو لوگ اللہ رب العزت کے لیے ڈٹے ہوئے ہیں، ان کی نصرت، ان کی تائید، مظلوم امت کی مدد، اسلام کی نشر و اشاعت، مساکین اور غرباء کو کھڑا کرنا، تمہارے کمانے کے اندر یہ درد ہو، یہ مقصد ہو، جانور اور ایک محض کھانے پینے والی مشین نہ ہو، تو یہ اللہ رب العزت نے یہ جو دین ہمیں دیا ہے اور یہ جو ہم علم پڑھنے لگے ہیں، انشاءاللہ اللہ نے اگر توفیق دی، دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں یہ کتاب پوری کرنے کی توفیق دے۔ آپ دیکھیے گا کہ اس کی ہر حدیث اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے واقعات کیسے ہمارے دلوں کو زندہ کرتے ہیں، کیسے ان مرے ہوئے دلوں کو زندگی بخشتے ہیں، ان ویران دلوں میں ایمان اور محبت کی فصلیں لہلہانے لگتی ہیں۔ تو یہ آیات ساری کی ساری یہ بیان کرتی ہیں کہ ایمان لانے والا پھر ایمان میں بڑھتا ہے۔ وہ لوگ گمراہی کا شکار ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایمان بڑھتا اور کم نہیں ہوتا۔ کتنا کتنا ظلم کر رہے ہیں یہ لوگ۔ یہ باقاعدہ ایک فرقہ گزرا ہے ماضی کے اندر، انہیں مرجئہ کہتے ہیں، مرجئہ۔ مرجئہ کا یہ نظریہ تھا کہ ایمان نہ بڑھتا ہے نہ کم ہوتا ہے، اور وہ کہتے تھے ایمان محض دل کے یقین کا نام ہے، دل کے جاننے کا نام ہے، دل کے یقین کا نام ہے۔ مختلف درجے ہیں۔ سب سے جو گندا ان کے اندر فرقہ تھا وہ کہتا تھا کہ ایمان بس صرف اللہ کی معرفت کا نام ہے، اللہ ہے، جان لیا تو بس آپ مومن ہو گئے۔ اتنا بڑا گمراہ فرقہ تھا، اسے جہمیہ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اتنا زیادہ گمراہ ہوا جہمیہ کہ ان کے بعض لوگوں نے کہا کہ فرعون بھی مومن تھا، کیونکہ وہ اللہ کو تو مانتا تھا نا کہ اللہ ہے، دل سے تو مانتا تھا نا، زبان سے نہیں مانتا تھا، دل سے تو مانتا تھا کہ اللہ ہے، اس لیے بار بار ان سے حضرت موسیٰ سے کہتا تھا دعا کریں اور یہ ہم پر جو آزمائش آئی ہے یہ ختم ہو جائے۔ جو اللہ کے عذاب آتے تھے اس کو کہتا تھا کہ اے موسیٰ تم دعا کرو اور یہ ختم ہو جائے۔
تو اتنا بڑا گمراہ فرقہ تھا، حتیٰ کہ علماء نے ان کو مسلمان نہیں شمار کیا، اس گمراہ فرقے کو، جو یہ کہتا ہے صرف اللہ ہے، اللہ کے وجود پہ ایمان کوئی لے آیا تو مومن ہے۔ پھر اس سے نچلے درجے کے اندر وہ کہتے نہیں، دل سے بس اللہ پہ یقین لے آئے، کتابوں پر، رسولوں پر، تو عمل ہو نہ ہو تو بھی انسان مومن ہے۔ یہ بھی گمراہی کا شکار فرقہ ہے، اسے مرجئہ کہتے ہیں، دوسرا جو فرقہ ہے۔ تو اہل سنت جو ہیں وہ حق پر ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ ایمان دل کے اعتقاد، زبان کے اقرار اور اعضاء کے عمل کا نام ہے، اور یہ بڑھتا اور کم ہوتا ہے، یہ بڑھتا اور کم ہوتا ہے، لہٰذا اس کی فکر کرو، لہٰذا اپنے آپ کو دیکھو، کیونکہ دیکھیں ایمان کا حسن ہی اس کے اندر ہے۔ اگر صرف اللہ کو مان لینا دل سے، اللہ ہے، رسول ہیں، فرشتے حق ہیں، بس یہ مان لیا، بندہ جو ہے اسی سے ہی جنت مل جاتی، تو پھر حضرات صحابہ کی اتنی قربانیاں کیوں ہوتی؟ پھر ان کی زندگی میں اتنا بڑا انقلاب کیسے آتا؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ، یہ اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ سے جوڑنے پہ اس سے بڑی کوئی اور چیز نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی ایمان کی بات نہیں ہے کہ اس کائنات میں خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا مشکل کشا ہے، وہ اکیلا حاجت روا ہے، وہی اکیلا میرا اول ہے، وہی آخر ہے، وہی سب کچھ کرنے والا ہے، اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، وہ میرے قریب ہے، میرا ساتھی ہے، اور مجھے اس کا دیدار کرنا ہے، اسی کے ہاتھ میں جنت ہے، اسی کے ہاتھ میں جہنم ہے، اسی کے ہاتھ میں قبر کی راحت ہے، اور اسی کے ہاتھ میں قبر کا عذاب ہے، اسی کے ہاتھ میں موت کی سختیاں ہیں، اور اسی کے ہاتھ میں موت کی آسانیاں ہیں، اسی کے ہاتھ میں ہے کہ فرشتے آسمانوں سے خوشبو کا لباس لے کر اتریں یا بدبودار لباس لے کر کے اتریں، جنت کے فرشتے آئیں یا جہنم کے فرشتے آئیں، اچھی موت ہو یا بری موت ہو، ہدایت ملے یا انسان گمراہی کا شکار ہو جائے، سب کا سب اسی کے ہاتھ میں ہے۔ میں کل کی بات ہے، تبلیغی جماعت کی مسجد میں نماز میں نے پڑھی، نماز کے بعد وہ بیان کرنا شروع کیا، میں وہاں بیٹھا، بڑی خوبصورت اس نے جو بیان کرنے والے تھے باتیں کی، بڑی خوبصورت باتیں کی، کہنے لگے کہ یہ جو ہم تاریخ پوچھتے ہیں نا، آج کیا تاریخ ہو گئی، آج کیا تاریخ ہو گئی، حقیقت یہ ہے، یہ سیڑھیاں ہیں قبر کی، قبر میں اترنے کی سیڑھیاں ہیں۔ ہم تو سالگرہ منا کے خوش ہوتے ہیں نا، یقیناً اللہ کی نعمتوں پر خوش ہونا بھی بہت بڑا انعام ہے۔ حقیقت کیا ہے کہ یہ قبر میں اترنے کے، قبر کے قریب جانے کے وقت ہیں، منازل ہیں۔ اور بڑی خوبصورت بات انہوں نے کہی، جب نماز پڑھ کے ہٹے تو کہنے لگے اللہ رب العزت کا سب سے زیادہ شکر ہمیں اس بات پہ کرنا چاہیے، اس نے ہمیں مغرب کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یقین مانے اس مجلس میں اللہ کا شکر اور اللہ کی نعمت کا احساس ایسے دل کے اندر بھرا کہ میں بڑا حیران ہوا کہ سبحان اللہ۔ ہم سوچتے نہیں، ہم نمازیں پڑھ لیتے ہیں، ہم بڑے اچھے اچھے کام بھی کرتے ہیں، مگر ہم یہ نہیں سوچتے کہ کتنے لوگ اس سے محروم ہیں، اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس نے توفیق دی۔ آج اس مجلس کے اندر ہم نبی علیہ السلام کی باتیں سن رہے ہیں، حدیث نبوی پڑھ رہے ہیں، تو یہ اللہ کا انعام ہے، اور کتنے لوگ اس سے محروم ہیں، تو یہ اللہ کا خاص انعام ہے۔ اس لیے ایمان کو محسوس کریں، اللہ کی محبت کو محسوس کریں، اس کے شکر میں جھکتے چلے جائیں، اس کی نعمتوں کو یاد کر کے اس کے سامنے آنسو بہائیں، اور
اس سے مانگیں کہ اے اللہ ہمارے دلوں کو زندہ کر دے، ان دلوں کو اپنی محبت کے پاکیزہ نور سے بھر دے، ان میں وہ جذبہ، وہ ہمت، وہ قربانی ڈال کہ ہم تیرے راستے میں قربان ہو جائیں، تیری راہ میں چن لیے جائیں، تیری راہ میں قبول ہو جائیں۔ ہمارا مال، ہماری جانیں، ہمارا مستقبل، ہماری اولادیں، سب کا سب تیری وحدانیت پر، تیرے کلمہ لا الہ الا اللہ پر اور تیرے نبی کی رسالت پر اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی پر اللہ قربان ہو جائے۔ جب ہم قبر میں اتریں تو ہم پر رحم کرنے والا ہو، ہم پہ کرم کرنے والا ہو، ہمیں معاف کرنے والا ہو، ہم سے درگزر کرنے والا ہو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اپنی محبت کے نور میں اس طرح سے لے کہ ہمارے دل منور ہو جائے، اور یہ جو ہم نے کتاب پڑھنی شروع کی ہے اللہ رب العزت اسے ہمارے عمل کے اندر اتارتا چلا جائے، ہماری زندگیوں کو اس علم کے ذریعے منور کرتے ہوئے زندگی بخش دے، ایسی زندگی کہ جو آخرت میں بھی کام آنے والی ہو، دنیا میں بھی کام آنے والی ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ جی حسیب بھائی۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ سر، میرے دوست کوشچن تھے۔ میرا پہلا کوشچن یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ اللہ سے محبت کرنا ضروری ہے، یا پھر اس کو مطلب ڈرنا بھی اور محبت دونوں ضروری ہیں، تو پہلا کوشچن یہ ہے کہ یہ مطلب اللہ تو ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے، تو یہ اس کے پیچھے جو فلاسفی یا مطلب اس کی کیا ریزن ہوگی؟ اور سیکنڈلی اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے کہ جیسے کہ کہا جائے کہ یہ ہمارے لیے ضروری ہے، تو ہمارے لیے یہ ضرورت، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہی اس لیے ہے کہ یہ ضرورت بن گیا، تو یہ ضرورت سے زیادہ مجبوری نہیں بن جاتی یہ دونوں چیزوں کا ہونا، جاننے کے علاوہ، اللہ کو جاننے کے علاوہ؟ بڑا یہ اچھا دو آپ سوال۔ کا سوال ہے، بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں اللہ اور بندے کے درمیان جو تعلق ہے نا، وہ مجبوری اور اس کے اوپر نہیں کھڑا ہوا، ٹھیک ہے؟ وہ بنیادی طور پر اللہ کی جو حیثیت ہے وہ کیا ہے کہ وہ خالق ہے، ٹھیک ہے، اور ہم مخلوق ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے پیار کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارے پاس آپشن ہے دنیا کے اندر، ہم چاہیں تو اللہ سے تعلق رکھیں، چاہے نہ رکھیں، ہمارے پاس یہ آپشن موجود ہے اس دنیا کے اندر۔ لیکن ہم اس طرح سے اگر اللہ سے ٹوٹتے ہیں تو ہم ظلم اپنے آپ پر کر رہے ہیں، کیونکہ دیکھیں اللہ کی طرف سے محبت کا پیغام ہے، اللہ کی طرف سے جبر نہیں ہے، اللہ کی طرف سے جو ہے وہ، اللہ کی طرف سے اگر ڈراوا بھی ہے نا تو وہ ڈراوا بھی محبت کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ وہ ہماری بھلائی کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت چونکہ خالق ہے اس لیے وہ اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے۔ اس نے ہمیں بڑا ہی خوبصورت شکل و صورت میں، خوبصورت حیت کے اندر ہمیں پیدا فرمایا، ہمیں عقل سے نوازا۔ کتنی مخلوقات ہیں انہیں عقل نہیں دی گئی، فرشتے ہیں وہ نافرمانی کر ہی نہیں سکتے، تو ہمیں اختیار بھی دیا، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، لیکن اس اختیار کے ساتھ پھر اللہ نے ہمیں الرحمن، الرحیم، الکریم، الودود، اپنے جتنے نام ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ متعارف کروائے۔ اور آپ قرآن کے قصص پڑھ کر دیکھیں کہ جن قوموں کو اللہ نے عذاب کے اندر ہلاک کیا، ان کا جو ظلم تھا، انہوں نے جو رسپانس، یعنی یہ آپ دنیا میں بھی دیکھیں، سمجھنے کے لیے ہم دیتے ہیں مثال، ایک باپ کا اور ایک اولاد کا جو تعلق ہوتا ہے وہ بنیادی طور پر کوئی جبر کا تعلق نہیں ہوتا ہے نا۔ آپ کے چونکہ وہ والد ہیں، انہوں نے پرورش کی ہے، اس لیے ان کا حق ہے کہ آپ ان سے محبت کریں۔
اسی طرح ماں ہے، ماں کی زیادہ قربانیاں ہوتی ہیں، تو اس کا حق ہے کہ آپ ان سے محبت کریں، ان کا احترام کریں۔ لیکن اگر کوئی جو ہے اس کے اندر سختی میں جائے گا، نافرمانی میں جائے گا اور بدترین جو ہے نافرمانیوں میں گھرتا چلا جائے گا، وہ اتنا بڑا مجرم بھی بنے گا، وہ اتنا بڑا پھر وہ جو ہے ظالم بھی کہلائے گا۔ تو خدا تعالیٰ کا تعلق ہمارے سے خالق اور مخلوق کا ہے، وہ اسی لیے ہم سے محبت کرتا ہے، اور ہمیں بھی جواب کے اندر محبت دینی ہے، اور جو اس کا ڈراوا ہے، جو اس نے ہمیں جہنم کی شکل میں رکھا ہے، تو اس لیے کہ ہمارے نفس کو جب آزادی دی گئی ہے تو اس نفس کو لگام دینے کے لیے، اسی کی بھلائی کے لیے، ایسا نہ ہو کہ اس میں گر جانا، جہنم میں گر جانا، ایسا نہ ہو کہ میرے ایسے نافرمان بن جانا اور مجھے ایسے بھلا دینا۔ ورنہ دیکھیں قرآن بھرا پڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ان کو کبھی بھی ٹوٹنے نہیں دیتا، حتیٰ کہ کافروں کو بھی اللہ تعالیٰ بلاتا ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اے میرے وہ بندو جو اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہو، میری رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ تو سارے گناہ معاف کر دینے والا ہے۔ یا ایہا الانسان، یا بطور انسان کو مخاطب کیا گیا، ما غرک بربک الکریم، تیرے کریم رب سے تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا۔ سبحان اللہ، اس آیت پہ ذرا غور کریں، اللہ کی محبت کی گہرائی کو اس آیت نے ایسا سمیٹا ہے کہ اگر انسان اس کو سوچے تو دل اس کا جو ہے نا وہ پگھل جائے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤ، وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تو خود تمہارا شکر گزار ہوگا اگر تم اللہ کا شکر ادا کرتے ہو، اور اللہ بہترین جاننے والا ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیثیں سنیں، آپ نے فرمایا ایک بندہ گناہ کرتا ہے پھر اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ کہتا ہے میرا بندہ جانتا ہے اس کا ایک رب ہے جو گناہوں پر پکڑتا ہے اور معافی مانگنے پر معاف کر دیتا ہے، جا میرے بندے میں نے تجھے معاف کر دیا۔ پھر وہ گناہ کرتا ہے، پھر ایسے ہی کہتا ہے، اللہ پھر یہی بات کہتے ہیں۔ فرمایا جب تک وہ توبہ کرتا رہے گا، اللہ سے معافی مانگتا رہے گا، اللہ اس کو معاف کرتا رہے گا۔ تو بس اللہ سے بغاوت نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے بارے میں انسان ایسا مایوس نہ ہو جائے کہ بس پھر وہاں دیکھ کر آسمان کی طرف اس کے ہاتھ نہ اٹھیں، اس کی آنکھوں میں آنسو نہ آئیں، کہ وہ پلٹے نہ۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر یہ چیز موجود ہے نا کسی انسان میں کہ وہ معافی مانگتا ہے تو وہ انشاءاللہ اس کے بارے نیارے۔ باقی جو آپ نے بات کی ہے اس کے اندر بہت ساری اور بھی باتیں ہیں جو کی جا سکتی ہیں انشاءاللہ، اگر آپ مطمئن ہیں تو اس کو ہم مکمل کر نہیں، دیتے ہیں وہ ورنہ دوسرا تھا کہ یہ ہماری مجبوری نہیں بن جاتی اگر آپ اس پہ مطلب جیسے مطلب ہماری ضرورت ہے اللہ کو ماننا، اس کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلنا، تو اس میں پھر جیسے کہا محبت کا عنصر ہے نا، محبت کرنی ہے تو یہ مجبوری نہیں ہوگی، کیونکہ اگر نہیں نہیں کریں گے تو نہیں ہمارا ہی نقصان ہوگا۔ ہاں تو یہاں پہ پھر دیکھیں، جو محبت کا تقاضا ہے وہ کیسے پورا ہوگا؟ ہاں دیکھیں محبت کا جو تقاضا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے یا تو محبت کی کوئی لاجک نہ بتائی ہو نا، اللہ تعالیٰ نے محبت کے اسباب نہ بتائے ہوں، اللہ تعالیٰ نے قدم قدم پہ معافی کا دروازے نہ کھولے ہوں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانی بشری جو کوتاہیاں ہیں، ٹھیک ہے نا، ایک بندہ 100 قتل کرتا ہے اللہ تعالیٰ پھر بھی کہتا ہے کہ ابھی بھی تم واپس آ سکتے ہو، اور وہ واپس آیا اور اللہ نے اس کو معاف کر دیا، ٹھیک ہے۔ ایک زانیہ عورت جو ہے وہ کتے کو پانی پلاتی جنت میں داخل ہو جاتی ہے۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کو دیکھنے کا اینگل ہے نا، اگر آپ اس کو اس اینگل سے دیکھیں، اللہ کو ہم اللہ تعالیٰ ہمارے سے کتنی شدید محبت کر رہا ہے، ہر رات کو آسمانی دنیا پہ نزول کرتا ہے، انسانوں کو پکارتا ہے، اور ہماری طرف سے جو ہے وہ کیا جو ہے رسپانس جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب جب ہم ساری زندگی، کوئی آدمی 60 سالہ زندگی جیتا ہے اور 60 سالہ زندگی میں وہ اللہ کو نہیں پکارتا، اللہ سے معافی نہیں مانگتا، اللہ کے سامنے نہیں جھکتا، تو پھر تو اس کے لیے جہنم اس کا حق بنتی ہے نا۔ یہ تو ہماری اندر سے ہماری مشین بتا رہی ہے نا ہمیں، اس کو تو بنتا ہے نا کہ اس کو تو سزا ہونی چاہیے، کیونکہ کیونکہ بہرحال اللہ نے عدل کو قائم کرنا ہے، ٹھیک ہے۔
تو اس لحاظ سے یہ ہماری مجبوری کا لفظ بولنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ شیطان کا دروازہ کھولتا ہے. اس کو یہ اس طرح سے نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ یہ ہمارا اللہ کی محبت کا یہ تقاضا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اللہ کی محبت کا یہ تقاضا ہے. اور دیکھیں محبت کا جواب جو نہ دینا ہے اس سے، محبت سے، آپ دنیا میں بھی دیکھیں کہ اس کی سزا ہوتی ہے نا. اور ہر کوئی سمجھتا ہے کہ بھئی اس کی سزا ہونی چاہیے. اب جیسے آپ انسانوں کے اندر دیکھیں، ٹھیک ہے، کہ کوئی اگر کسی سے محبت کرتا ہے اور وہ جواب میں جفا کرے، ٹھیک ہے، تو لوگ اس پہ کہیں گے کہ بھئی نہیں، یہ تو بہت ظالم انسان ہے. محبت کا جواب جفا سے، یہ کیا؟ ٹھیک ہے. تو اللہ رب العزت جس کی محبت تو بے مثال ہے اور کوئی اس کی مثال ہی نہیں ہے، تو یقیناً اس کا جو جواب ہے وہ محبت سے اگر ہم نہیں دیں گے. اور وہ محبت بھی ایسی نہیں مانگ رہا کہ آپ پانچوں ہر وقت جو ہے وہ مسجد میں گھسے رہیں. 5 وقت تو ادا کرنی ہے نماز، اس میں بھی اگر کوتاہی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، وہ کبیرہ گناہ ہو جاتے ہیں، گناہوں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مجھ سے معافی مانگو، میں معاف کر دوں گا. ٹھیک ہے. تو اللہ کے لیے کوئی محبت کا کوئی بہت مشکل پیمانہ بھی نہیں بنایا ہوا. ٹھیک ہے. بس اصل چیز یہ ہے کہ دل خدا سے جڑا تو ہو نا. دل کو یہ احساس تو ہو کہ اگر میں اس گناہ میں ہوں تو میں خدا کی نافرمانی کر رہا ہوں. اور جب کبھی خدا کے ساتھ بیٹھے تنہا تو اس کا دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے محبت میں رونے لگے کہ اللہ سے پناہ مانگے. تو یہ ہے. باقی اس کی بہت سی اور بھی پہلو ہیں، مطلب میں اس طرف ابھی نہیں جا رہا، صرف اسی ایک پہلو کے اوپر میں نے ترکیز کی ہے. جزاک اللہ. ایک لاسٹ کوشچن اگر اجازت ہو تو پوچھ لوں سر، پوچھ سکتا ہوں؟ جی پوچھیں. مطلب جیسے ہم اللہ کے ساری صفات کو بیان کرتے ہیں، تو اگر ہم ان صفات کے بغیر اللہ کو مطلب ڈیفائن کرنے کے اوپر جائیں تو وہ کس طرح کریں گے؟ لائک کریم ہے، رحیم ہے، وہ سارے جتنے بھی 99 صفات کے علاوہ اس کی کیا مطلب پھر اللہ کو ہم کس طرح سے اور ڈیفائن کر سکتے ہیں دیکھیں اللہ صفات کو تعالیٰ، نکال کے؟ جی کسی بھی ذات کو جاننے کے نا کچھ طریقے ہوتے ہیں. سب سے پہلے ہم لاجیکلی کچھ چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ یا تو آپ نے اس کو دیکھا ہو یا اس جیسی کسی چیز کو دیکھا ہو. ٹھیک ہے. اگر آپ نے کسی چیز کو دیکھا ہے تو آپ کہیں گے کہ اچھا یہ چیز ایسی ہے. یا آپ نے اس جیسی کسی چیز کو دیکھا ہے. اگر کوئی بندہ کہتا ہے یار ایک مشین آئی ہے، آپ کہتے ہیں یار وہ کیسی ہے؟ کہتا ہے یار وہ مشین موبائل جیسی ہے. تو آپ ایک گیس کر لیتے ہیں کہ یہ موبائل کی طرح کا کوئی کام کرتی ہوگی. ٹھیک ہے. تو اللہ رب العزت کی جو ذات ہے وہ ایک ایسی ذات ہے کہ جس پر ہم غیب پر ایمان لاتے ہیں. اچھا، نہ ہم نے اللہ کو دیکھا ہے، نہ اللہ جیسی کائنات میں کوئی چیز ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اس جیسی کوئی چیز نہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے. تو اللہ رب العزت جیسی جب کوئی چیز نہیں تو پھر ہم اللہ کو کیسے جانیں؟ اللہ تعالیٰ کو کیسے جانیں؟ اللہ کو جاننا ہماری فطرت میں رکھا گیا ہے. ٹھیک ہے. اس لیے دنیا میں کوئی ایسی قوم آپ کو نہیں ملے گی جو کسی نہ کسی کی بندگی نہ کرتی ہو. یعنی کسی نہ کسی معبود کو پوجنا، کسی کو آپ اس کو خدا نہ کہیں، آپ اس کو جو ہے وہ لیڈر کہہ دیں قوم کا. ٹھیک ہے. یہ آپ جو چائنیز ہیں یا یہ جو دہریے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اپنے لیڈرز کو پوجتے ہیں. لینن کو پوجا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور بڑے بڑے رشیا کے اندر جو ان کے گزرے ہیں اس قسم کے فلاسفرز، وہ پوجے جاتے ہیں. کوئی آئین کو پوجے گا، کوئی نیشنلزم کو پوجے گا، کوئی جو ہے کسی ازم کو پوجے گا. بہرحال یہ انسان کسی نہ کسی کو پوجنا چاہتا ہے کیونکہ یہ فطرت میں رکھا ہے. کیونکہ انسان نہایت کمزور ہے اور اس کو کسی ایسی طاقت کا ساتھ چاہیے کہ جو طاقت اس کے لیے امید بنے، جس پہ وہ توکل کر سکے، جس کو وہ پکار سکے. تو اللہ رب العزت کا جو تعارف ہے وہ ہمیں انبیاء کراتے ہیں. ٹھیک ہے. اور انبیاء ہی اللہ کے سچے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں. اور وہ اللہ کا تعارف ہمیں اللہ کی صفات سے کراتے ہیں. ہمارے دلوں کے اندر ایک فطرت میں موجود ہے کنسپٹ. اب اس فطرت کے اوپر جو مٹی پڑتی ہے یا اس فطرت کو جو مزید روشنی ملتی ہے وہ ملتی ہے اللہ کی صفات سے. وہ کون ہے؟ کہ وہ کون ہے جو اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے. اچھا، ویسے یہ عقل بھی اس طرف لے کے جاتی ہے. عقل بھی بتاتی ہے نا
کہ جب آپ دیکھتے ہیں آسمان میں چلتے ہوئے سینکڑوں سیارے اور زمین سے بڑے بڑے سیارے اور ایک مربوط نظام، عقل کہتی ہے کہ یہ کیسے اتنا زبردست نظام ہے، خلا کے اندر زمین گھوم رہی ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ گھوم رہا ہے، یہ کون ہے جو اتنی زبردست انداز کے اندر اس کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے؟ تو انسان بے اختیار پکار اٹھتا ہے، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، اللہ تو نے یہ باطل پیدا نہیں کیا، تو ہی ہے، بے شک تو ہی ہے، اس نے اس کائنات کو سنبھال رکھا ہے۔ یعنی آپ چاہے انسانی ایک خلیے کو دیکھ لیں یا آسمان میں چلتے عظیم الشان سیاروں کی زندگی کو دیکھ لیں، آپ دونوں صورتوں میں پکار اٹھتے ہیں کہ یہ کوئی تو ہے جو یہ چلا رہا ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے۔ اب جب کوئی ہے تو ان کے بارے میں پھر اس دنیا میں سب سے سچی بات کرنے والے، سب سے اتھینٹک بات کرنے والے وہ رسول ہیں، اور رسولوں نے جو بات پہنچائی وہ حق ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ صفات ہمیں ہماری فطرت میں موجود اللہ پر ایمان کو زندگی دیتی ہیں، نور دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا جو مصدر ہے وہ بڑا اتھینٹک ہے، وہ بڑا یقینی ہے۔ یہ بنیادی طور پر اس وجہ سے ہم صفات کو ذکر کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ جی، آپ سے اجازت چاہیں گے، السلام علیکم۔